آگ سے کیسے بچتے ہیں؟ اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ یعنی کہ وہ جو ایمان لانے کا اقرار ہے، یہ بڑا کھوکھلا سا دعویٰ ہے تمہارا، بڑا ایک ہولو سلوگن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و سیدنا ابوبکر صدیق غار ثور میں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ تعاقب کرتے، پیچھا کرتے کرتے بالکل غار کے دہانے پہ پہنچ جاتے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کو پیر نظر آ رہے ہیں۔ وہ صحابہ کی باتیں تو نہ کریں جی، ہم تو گناہ گار، ہاں گناہ گار ہے تو یہ کون سی، یہ کیا ایکسکیوز ہے، یہ کیا علت ہے کہ ہم گناہ گار؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تم گناہ گار تو کرتے رہو گناہ؟ قرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا نا، اور ان کے ارد گرد جو تھے جن کو انہوں نے تلاوت کر کے سنائی، وہ تو صحابہ تھے۔ صحابہ کو اولین خطاب ہے، اور پھر ظاہری بات ہے سارے ایمان والوں سے ہے کہ اے صحابہ، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اور پھر اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا۔ سبحان اللہ! سوچنے تفکر ہے کہ نہیں، ریفلیکشن کی بات ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچانا۔ آگ سے کیسے بچتے ہیں؟ آگ سے بچتے ہیں میرے بھائیوں سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کر کے، سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچتا ہے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کا کرائٹیریا نمبر 1 ہے ایمان، کرائٹیریا نمبر 1۔ اس کے بعد باقی کرائٹیریاز ہیں، عمل صالح ہے، نیک اعمال ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، لیکن سب سے پہلا کرائٹیریا ایمان ہے۔ کیا ہم اپنے اوپر محنت کر رہے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے؟ سوال ہے۔ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ سوال ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، کیا کر رہا ہوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے؟ سوال میں اپنے آپ سے یہ بھی کرتا ہوں، کیا میرے اندر ایمان ہے؟ حفاظت تو دوسری بات ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا میرے اندر ایمان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے، سب سے پہلے صحابہ سے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ کس پہ ایمان لاؤ؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس کتاب پر جو کہ اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتری۔ ایمان لاؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جس نے انکار کر دیا اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا، تو وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ ایمان والو، انکار اگر کرو گے اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا اور فرشتوں کا اور کتابوں کا اور آخرت کے دن کا، تو بہت بھٹک گئے تم۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، بہت دور نکل گئے گمراہی میں تم۔ اے ایمان والو، بڑا انٹرسٹنگ ہے نا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، یعنی کہ وہ جو ایمان لانے کا اقرار ہے، یہ بڑا کھوکھلا سا دعویٰ ہے تمہارا، بڑا ایک ہولو سلوگن ہے کہ میں ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنا کھوکھلا نعرہ ہے۔ کیا میرے اندر ہے لا الہ الا اللہ؟ سوال ہے۔ اپنے آپ سے کبھی کبھی کوشچن کرنا چاہیے نا، ریفلیکشن۔ کیا میرے اندر یہ ایک چیز موجود ہے ایمان کی؟ کیا لا الہ الا اللہ میرے اندر موجود ہے؟ اگر تو ہے تو میں شروع میں نے کیا کہا تھا کہ انسان کا اخلاق ایمان کے بغیر، قرآن کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ اگر ہوتا تو میرے بھائیوں we would have been very different people۔ ہم بہت مختلف لوگ ہوتے، مسلمان بہت مختلف لوگ ہوتے۔
ہم وہ نہیں ہوتے جو ہم ہیں، ہم وہ نہیں ہوتے جو ہم ہیں۔ ہمارے اندر کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، ہمارے اندر بے چینی نہ ہو، بے چینی ان دا سینس آف وہ پینک نہ ہوتا، وہ ایک انسرٹنٹی نہ ہوتی۔ ہم لوگ ایک پرسکون لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے تکلیف نہ ہوتی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی چیز پہ سٹریس نہ ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سچویشن کا ایفیکٹ نہ ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں اس بے سکونی، وہ بے اعتمادی، وہ انسرٹنٹی یہ نہ ہوتی ہمارے اندر۔ آپ سوچیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے لیے، اور سب سے پہلے ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم ساتھی ایک زمانے میں عمرے پہ گئے تھے ہم اپنے کچھ ساتھی، تو وہاں پہ غار ثور جانے کا موقع ملا۔ جو اندر ہو، باہر سے اندر نظر نہیں آتا، لیکن کوئی ایسا غار نہیں ہے کہ اندر جا کے بندہ چھپ جائے۔ ایسا غار ہے جو کہ اگر جو ذرا سا نیچے جھانک کے دیکھ لینا تو سب نظر آتا ہے، لیکن جھانکنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و سیدنا ابوبکر صدیق غار ثور میں تشریف لے گئے، اور مشرکین مکہ تعاقب کرتے، پیچھا کرتے کرتے بالکل غار کے دہانے پہ پہنچ جاتے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کو پیر نظر آ رہے ہیں، اور ان کو شدید پریشانی لاحق ہو گئی، اپنے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے، کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ایمان کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنے ساتھی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اذ قال لصاحبہ، اپنے ساتھی کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اے میرے ساتھی، اے ابو بکر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان۔ فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو، اللہ میرے اور تمہارے ساتھ۔ ہم اس لیول پہ تو نہیں پہنچ سکتے، وہ نبی کا ایمان تھا، وہ نبی کا یقین تھا، لیکن کہیں کر ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے کوئی فکر تو، کوئی کسی نہ کسی لیول پہ تو پہنچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر ہم لوگ صرف یہ بات کرتے رہیں گے کہ کہاں وہ، کہاں ہم کہاں وہ کہاں، یہی باتیں کرتے ہیں لوگ، وہ صحابہ کی باتیں تو نہ کریں جی، ہم تو گناہ گار، ہاں گناہ گار ہے، تو یہ کون سی، یہ کیا ایکسکیوز ہے، یہ کیا علت ہے کہ ہم گناہ گار؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تم گناہ گار تو کرتے رہو گناہ؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کرتے رہو گناہ؟ یہی تو ایمان کی سب سے بڑی کمزوری کی علامت ہی ہے کہ ہم گناہ پہ سیٹسفائیڈ ہیں، ہم بالکل کیے جا رہے ہیں گناہ، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ ہو رہے ہیں تو ہوتے رہے، ہاں جی ہم گناہ گار، بہت آسانی سے ٹال دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم گناہ گار، یار کیوں بے حیائی دیکھتے ہو، ہاں یار ہم گناہ گار ہیں، دعا کرنا ہمارے لیے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کسی اگر کوئی اچھی بات بتائے تو اس کا مذاق نہیں اڑاتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس کو کم از کم اس کی عزت کرتے ہیں، ورنہ اکثر تو بے عزتی کر دیتے ہیں ایسے بندے کی، اور نام ان کے بھی مسلمانوں والے ہیں، اللہ رحم کرے۔ یہ سبحان اللہ، یعنی ہمیں واقعی ایمان کے کس درجے پہ ہم لوگ موجود ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، کس لیول پہ ہم لوگ اس ایمان کے، یعنی ہمیں گناہ کچھ لگتی نہیں ہے بڑی بات، ہمیں اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ کچھ لوگوں کو ماشاءاللہ اس چیز کی عادت ہے کہ ہر رات سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں تاکہ قبر کا عذاب نہ ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک تو ان آیات کی اپنی برکت ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں کچھ علماء نے یہ کہا کہ جتنے بھی فضائل ہیں نا صورتوں کے،
ان صورتوں کے اندر وہ پیغام ہے جن پیغام پہ اگر تم عمل کرو گے تو وہ پیغام تمہیں وہ فضیلت دے گا جو کہ اس کی فضیلت ہے۔ سورۃ الکہف دجال کے فتنوں کی حفاظت ہے، لیکن سورۃ الکہف کے اندر دجال کے فتنوں سے بچنے کا پیغام ہے۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہے، لیکن سورۃ الملک کے اندر قبر کے عذاب سے بچنے کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو امن محسوس کرتے ہو، امن تم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس سے امن محسوس کرتے ہو جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تم زمین میں دھسا دے؟ ام امن تم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، تو امن محسوس کرتے ہو اس سے جو کہ آسمانوں میں ہے کہ تمہارے اوپر تیز ہوا بھیج دے؟ تمہیں اتنے آرام سے تم گناہ کیے جا رہے ہو اور تمہیں کوئی امن محسوس نہیں، تم امن محسوس کرتے ہو، تمہیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلوں کا سکون کس کے اندر ہوتا ہے؟ ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اسے حلو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے دو لفظ ہیں، ایک حلا ایک حلا۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے انگزائٹی، پینک، اینکشس، بے چین رہتا ہے، اور دوسرا ہے کہ کنجوس ہے اور اینکشس ہے، بے چین ہے۔ اور اسی کی تفسیر اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ رونا پیٹنا، جزا فضا، اور جب اللہ اس کے لیے کوئی مال دولت دیتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، پھر وہ لوگوں کو دیتا ہی نہیں ہے، شیئر ہی نہیں کرتا۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، کن کے اندر یہ نہیں ہوتا جو نماز پڑھتے ہیں۔ کون سی؟ صرف ہماری جیسی نماز نہیں، آگے پوری اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بتائی ہیں۔ اس میں ایک کیا؟ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کے دل میں ایک ڈر رہتا ہے، یہ اللہ میری پکڑ نہ ہو جائے، میرے سے غلطی ہو گئی استغفر اللہ، غلطی ہو گئی استغفر اللہ، غلطی ہو گئی استغفر اللہ۔ کیے جا رہے ہیں گناہ گار ہیں یار، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بس دعا کرنا۔ سبحان اللہ، کیے بھی جا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کا۔ کدھر ہے ایمان؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ،